السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ایسا ٹائم تھا جب پہلی بار قرآن میں مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی گئی تھی کہ تم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہو اگر تم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو، اور تم بدلہ لے سکتے ہو ان سب چیزوں کا جو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا۔ انہوں نے تمہیں ظلم کیا، تمہارے اوپر تم کو گھر سے نکال دیا، اور تم چاہو تو اب ان سے بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ حکم آنے کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو بھیجے۔ جو پہلا گروپ تھا جن کو بھیجا گیا، ان کا لیڈر بنایا گیا نانا ددن حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو۔ ان کو بھیجا گیا دیکھنے کے لیے کہ جو قریش ہیں ان کے موومنٹ کو دیکھو کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتا دیں کہ قریش جو سیریا جاتے تھے اپنے تجارت کے لیے، اس کے لیے ان کو ضروری تھا مدینہ سے کراس کرنا، مدینہ کے راستے سے کراس کرنا، ایگزیکٹ شہر کے اندر سے نہیں لیکن اس کے باہر سے۔ تو اسی پر نظر رکھنے کے لیے ان کو بھیجا گیا، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سارے گروپس نکلے، ٹھیک ہے۔ کبھی تھوڑی بہت ہاتھا پائی ہوئی لیکن کوئی میجر بیٹل کبھی نہیں ہوا، لیکن وہ تھوڑی بہت ہاتھا پائی سے ہی قریش جو ہے وہ سمجھ گئے تھے کہ اب جو ہے وہ ہم جو آسانی سے سفر کرتے تھے، جو کہ اللہ کی جو رحمت تھی ان پر، رحلۃ الشتاء والصیف، جو سورہ قریش میں اللہ کہتے ہیں کہ تم کو پوری سیفٹی اور سیکیورٹی تھی کہ تم جہاں بھی جاؤ وہاں آسانی سے تم تجارت کر سکتے ہو، تمہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا، کوئی تم پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ اب اللہ کے بندوں کے خلاف قریش نے اتنا کچھ کیا ہے تو اب اللہ کی پروٹیکشن ان سے ہٹ گئی ہے، اور اب اللہ کے بندے ہی اس کو پریشان کرنا شروع کر دیے، اور قریش جو ہے وہ پریشان کہ اب کیا کرے کیا کرے۔ تو اب جو ہے وہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ان کو کوئی دقت نہیں ہوتا تھا، کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا کہیں بھی جانے کا۔ اب کوئی بھی جاتا تھا سفر کرنے کے لیے اگر، تو ساتھ میں ساتھ کچھ لوگ رہتے تھے، ہتھیار رہتے تھے کہ اگر بیچ میں حملہ ہوا تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اب کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے اسی میں 1 سال کے آس پاس جو ہے کوئی بھی لڑائی نہیں ہوئی، اور اب ہم لوگ انٹر کر چکے تھے سیکنڈ ایئر میں ہجرت کے، ٹھیک ہے۔ اور بھلے ہی لڑائی نہیں ہوئی اور مسلمانوں کو کوئی ان کا قافلہ ملا نہیں، آپ سمجھیے اگر ایک ان کو جو سفر کرنے والا کارواں ہے ان لوگوں کو وہ لوگ ہرا دیتے، اور ایک گروپ بھی آ جاتا نا، ایک پورا، تو وہ مدینہ کے زیادہ تر لوگوں کے لیے کافی ہوتا۔ قریش کا جو بڑا بڑا قافلہ ہوتا تھا اس میں اب سمجھیے کہ لاکھوں لاکھوں روپے کی پراپرٹی رہتی تھی اگر ہمارے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کیا آپ اس کو کچھ غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی غلط نظر سے دیکھ رہا ہے؟ وہ پیسے کس کے تھے؟ جس پیسوں کو، جس پراپرٹی کو یوز کر رہے ہیں قریش، وہ کس کے پیسے تھے؟ ان لوگوں کے پیسے تھے جن کو لوٹ کر انہوں نے یہ کمائے ہیں۔ جو مسلمان آئے تھے مکہ سے وہ کچھ لے کر تھوڑی نہ آئے تھے، وہ تو چھپ چھپا کر کسی طرح ان کے نظروں سے بچ کر نکلے تھے وہاں سے۔ تو مسلمانوں کا 100% حق تھا دنیا کے کسی بھی قانون، کسی بھی جسٹیفیکیشن، کسی بھی مورل سے اگر دیکھا جائے تو وہ کوئی غلط نہیں کر رہے تھے اگر ان کو کوئی بھی ان کا ٹریڈ کا جو ہے ان کے ہاتھ آ جاتا، چاہے اس کے چکر میں وہاں پہ جتنے لوگ تھے ان کو مار دیتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ نے اجازت دے رکھی تھی۔ اور کیوں نہ مارے ایسے لوگوں کو جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، ان کو گھر سے نکالا ہے اور ان کی زندگی تباہ تباہ کر کے رکھ دی 13 سال تک، کیوں نہ؟ کیا پرابلم ہے اس میں؟ تو یہاں سے شروع ہوئی کہانی۔ تو بھلے ہی کوئی میجر لڑائی نہیں ہوئی ہو، مسلمانوں کے ہاتھوں میں کچھ بڑا لگا نہیں ہو، لیکن مسلمان جو ہے وہ مدینہ کے آس پاس کے راستوں کو اچھے سے پہچان گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی نکلے باہر میں اس طرح کے گروپس کے ساتھ، تو وہاں کے آس پاس کے جو لوگ تھے ان سے ملاقات کی، ان کے سامنے اسلام کے بارے میں بتایا۔ بھلے ہی ہر کسی نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ایک چیز تو ضرور ہوئی کہ ان لوگوں کے ساتھ پیس ہوا، ٹریٹی ہوا، اور اتنا انشور کیا کہ یہ لوگ کبھی حملہ نہیں کریں گے ہمارے اگینسٹ، اور شانتی بنی رہے گی مدینہ اور مدینہ کے آس پاس کے جگہوں میں۔ تو فائدہ ضرور ہوا اس چیز سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس وقت جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوئی کہ قبلہ کا ڈائریکشن چینج ہو گیا۔ مسلمان قریب قریب 16-17 مہینوں سے ہے مدینہ میں۔ اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مکہ میں تھے، تو مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو دیکھیے کعبہ جو ہے وہ ریکٹینگولر ہے، آپ چاہو تو کعبہ کو کسی بھی ڈائریکشن میں فیس کرو، آپ اس کے طرف کر کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ جو شخص مکہ میں ہے اس کو ایک ایڈوانٹیج جو کہ دنیا میں کسی انسان کو نہیں ہے، کہ وہ ایسے 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 چاروں طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے،
کیونکہ فیس تو فائنلی قبلہ کو ہی کرنا ہے، کعبہ کو ہی کرنا ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس جگہ میں فیس کرتے تھے جیسے کہ ان کے سامنے کعبہ بھی اور سامنے جیروسلم بھی ہو. تو مکہ میں رہتے تھے، وہ کعبہ اور جیروسلم دونوں کو فیس کرتے تھے. لیکن جب مدینہ میں آئے، اب دیکھیے اللہ نے جو اچانک سے قبلہ کو چینج کر دیا بنا کسی پہلے ایسا کوئی نوٹس دیے ہوئے، ایک بار میں ہو گیا. اس سے جو مسلمان تھے وہاں کے مہاجر تھے، جو یہودی تھے وہاں کے، ٹھیک ہے، اور جو انصار تھے، سب کی آزمائش ہو گئی. اور دیکھیے ہر کسی نے کس طرح سے ریاکٹ کیا. ایون منافقوں کو دیکھ لیجیے گا. جو مہاجر تھے وہ جیسے آئے نا مکہ مدینہ، ان کو الٹا ڈائریکشن پڑ گیا. مطلب کہ مدینہ میں آنے کے بعد آپ یا تو کعبہ کی طرف فیس کر سکتے ہو یا تو جیروسلم کی طرف فیس کر سکتے ہو. دونوں کے بیچ میں 180 ڈگری کا اینگل تھا. سیدھا پیٹھ کر کے پڑھنا پڑتا تھا کعبہ کی طرف. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بالکل اچھا نہیں لگتا تھا. وہ جانتے تھے کعبہ کی امپورٹنس، ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کو. وہ آسمان کے اوپر بار بار نظر اٹھا کر دیکھتے تھے. اور وہ بھلے ہی کھل کر دعا نہیں کیے تھے، ان کے من میں یہ خواہش تھی کہ وہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہوئی مہاجرین کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹیسٹ کی. بھلے ہی ان کا من تھا کدھر، کعبہ کی طرف نماز پڑھنا، لیکن ان کو ادھر فیس کرنا پڑتا. اب جب چینج ہوا تو کیا کہا اللہ نے؟ قرآن میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں نے دیکھا ہے کہ آپ بار بار کس طرح نظر اٹھاتے ہو، ٹھیک ہے، اور آپ چاہتے ہو من میں کہ آپ کعبہ کی طرف مڑ کر نماز پڑھو، تو تاکہ آپ خوش ہو اس چیز سے، آپ سیٹسفائڈ ہو، اس کے لیے ہم نے قبلہ چینج کر لیا. اللہ اکبر. ذرا سوچیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اللہ نے یہ چینج کیا. بھلے ہی اس کے اور بھی بہت سارے امپورٹنس تھے، لیکن جو پرائمری چیز بتایا گیا ہے قرآن میں، ذرا سوچیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی، کتنا سکون ملا ہوا اس چیز سے کہ میرے لیے اللہ نے ایسا ایک رول بنا دیا ہے جو کہ ہمیشہ قائم رہے گا اور کبھی چینج نہیں کیا جائے گا. اب دیکھیں جو لوگ مدینہ میں انصار تھے، ان کا کنیکشن تھا کس سے؟ یہودیوں سے. ان کو دیکھتے آ رہے تھے کہ وہ جیروسلم کی طرف ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور ان کو بھی چینج کرنا پڑا اب کعبہ کی طرف. وہ کعبہ کے بارے میں اب دیکھیں کہ اب ہم کو ادھر ہی پڑھنا پڑے گا. اور انہوں نے کچھ بھی اس میں ریاکٹ نہیں کیا. لیکن جو یہودی تھے ان کو سب سے بڑی پرابلم ہوئی. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ تمہارے قبلے کو کیوں چینج کر رہے ہو، آخر کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ اس چیز کو قرآن میں فرماتے ہیں کیونکہ یہ صرف ایک ڈائریکشن کی بات نہیں تھی. بہت ہو گیا اب تم لوگوں کو دعوت دینا، بہت ہو گیا اب تم لوگوں سے پیار سے بات کرنا. اتنی زیادہ تم نے نفرت دکھائی مسلمانوں کو لے کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بتانے کی کہ ہم لوگ تمہارے جیسے، ہم لوگ تمہارے جیسے ہیں. اب مسلمان کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک الگ سویلائزیشن ہے، ہم لوگ ایک الگ نیشن ہے. اب تم کو ہمارے حساب سے چلنا پڑے گا، اب تم کو ہم لوگوں کو فالو کرنا پڑے گا. اور یہ چیز تو بھلے ہی جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے گئے ہیں اس دن سے یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب کوئی بھی چاہے اس سے پہلے کرسچن رہا ہو، یہودی رہا ہو، کوئی بھی ریلیجن کا ہوا ہو، کوئی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کی نظر میں. کیونکہ جو رسول ہیں وہ پورے انسانوں کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پرٹیکولر گروپ کے لیے نہیں. اور آپ کو ان کو فالو کرنا ہی پڑے گا. لیکن یہ چیز اچانک سے اگر بتا دی جاتی یہودیوں کو ایک اس طرح سے کہ تم کو فالو کرنا ہی پڑے گا، تو کتنا غلط امپریشن جاتا نا. وہ لوگوں کی کتنی سالوں کی لیگیسی رہی ہے، وہ لوگ کتنے اسکالرس رہے اپنے دین کے، ان سے بہت پیار سے بات کیا گیا، بہت اچھے سے بات کیا گیا. لیکن اور ان کو بار بار یہ بھروسہ دلایا گیا کہ ہم لوگ بہت الگ نہیں ہیں آپ سے. اب جیسے ہی قبلہ کا ڈائریکشن چینج ہوا ہے، ان لوگوں کو لگ گئی ہے مرچی، کیونکہ وہ لوگ اب سمجھ گئے ہیں کہ یہ ایک نئی سویلائزیشن، ایک نئے دور کی شروعات ہے. تو یہ سب جو ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسٹنگ جو ہے، روزہ جو ہے اس کو فرض کرتے ہیں. رمضان کے روزے جو ہے وہ فرض کیے جاتے ہیں. اور مسلمان آپ کو آلریڈی بتا چکے ہیں کہ اس سے پہلے تک بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن وہ ان پر فرض نہیں تھا. اس وقت جو ہے عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ فرض تھا سب پر. اور رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد وہ یہ ہو گیا، نفل ہو گیا کہ آپ اگر رکھو تو بہت فضیلت ہے اس کی، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں. اسی طرح عرفہ کا روزہ جو 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے، اس کو اگر آپ رکھتے ہو تو الحمدللہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن وہ بھی فرض نہیں ہے، صرف اب رمضان کو روزہ فرض رہ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں حج کے بارے میں بتانا شروع کر دیتے ہیں سورہ بقرہ میں. سورہ بقرہ جو ہے اگر ان آیات کو دیکھیں تو
ऐसा लगता है कि मदीना जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे उसके स्टार्टिंग फेज़ में ही नाज़िल हुई थी वो आयत। उसमें अल्लाह हज के बारे में बता रहे हैं। एक बात बताइए, हज कहाँ पर होगा? मक्का में। मक्का में कैसे चले जाएंगे मुसलमान? वहाँ तो उनके सबसे बड़े दुश्मन बैठे हुए हैं। इसका क्या इंडिकेशन है कि एक वक्त ज़रूर आएगा ऐसा, एक वक्त ज़रूर आएगा ऐसा जब मुसलमान हज कर सकेंगे। इसका मतलब है कि मुसलमान गालिब आएंगे उनके ऊपर। ये मैसेज था, हिडन मैसेज था। और जब आप किसी चीज़ को सामने रख कर देखते हो, जब आप अपने टारगेट को अपने आंखों के सामने देखते हो, तो आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हो। अब ज़रा सोचिए, जितनी बार अब से लेकर मुसलमान नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होंगे, तो उनको सामने क्या मतलब किस डायरेक्शन में खड़े होंगे? मक्का के डायरेक्शन में, काबा के डायरेक्शन में। तो उनका टारगेट एकदम क्लियर रहेगा ब्रेन में कि हमको एक ना एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को वापस से साफ़ करना है, उनके घर को वापस से साफ़ करना है, अल्लाह के घर को, और फिर से तौहीद को वहाँ पर कायम करना है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस रहे। ये सिर्फ क़िबला चेंज बस डायरेक्शन की बात नहीं थी। इसके पीछे बहुत सारे हिडन मैसेजेस थे और बहुत लोगों को टेस्ट किया गया था और सिर्फ ईमान वाले इसमें पास हुए। अब क्या हुआ कि रमज़ान का महीना आ गया और रमज़ान के महीने में, जैसे कि हमने बताया इससे पहले उनके बारे में भी, कि मुसलमान जो है उनको अलग अलग जगह में भेजा जा रहा था ये देखने के लिए कि यहूदियों के जो कारवां हैं उन पर नज़र रखी जाए। तो दो सहाबी जो है वो देखते हैं कि अबू सुफियान बहुत सारे पैसों के साथ और ऊँट और कपड़े और ये सारी चीज़ें ख़रीद बिक्री करने के लिए जा रहा है शाम की तरफ। लेकिन जाते वक्त जो है उसको रोका नहीं जा सका। अब मुसलमान क्या कर रहे हैं कि इनके तरफ मैसेज आता है कि ये लोग जब वापस लौटे वहाँ से, क्योंकि वापस लौटने का भी तो वही रास्ता है ना, तब जाकर उनको पकड़ना है और वो सारी चीज़ें हमारी हो जाएगी। तो ये बात जैसे मुसलमानों को पता चलती है, तो मुसलमान जो है वो रेडी होते हैं इस चीज़ के लिए कि अब हम लोगों को निकलना है। तो मुसलमान क्या सोच कर जा रहे हैं कि जो अबू सुफियान का कारवां है, और हाँ, ये भी पता चलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, ठीक है? अंडर 50 जो है वो लोग हैं जिनके पास हथियार होंगे। तो ये लोग 313 लोग निकलते हैं मदीना से। अगर इनको पता होता कि आगे क्या होने वाला है तो 100% लोग आते। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से ये हो जाएगा। इनको तो ऐसे ही खुश हो गए थे कि उधर 50 के आसपास लोग हैं और हम लोग 300 प्लस जा रहे हैं इधर से, तो आराम से इन लोगों को हराएंगे और इतना सारा पैसा, इतना सारा जो और सामान है वो हमारा हो जाएगा, जो कि एक्चुअली हमारा ही है। तो कुछ लोग जो है वो नहीं गए इसमें, जिसमें से कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी है, जो उनकी वाइफ रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, ये बीमार थी, तो वो नहीं गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद उनको कहा कि तुम अपनी वाइफ का ख़्याल रखो। और भी कुछ लोग थे, जैसे कि अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु, वो तो अंधे थे, वो कैसे जाते? उनको मुअज़्ज़िन बनाकर और लीडर बनाकर रखा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में, और ये लोग निकलते हैं और ये लोग उसी जगह के आसपास जाते हैं और रहते हैं कि वहाँ से वो जो कारवां है वो वापस आएगा और हम लोग इसको ये करेंगे। अबू सुफियान जो है वो लौटते वक्त, जो ये लोग साथ में ऊँट लेकर गए थे, क्योंकि इस सफ़र में कुछ तलवार थे, कुछ तीर थे और कुछ ऊँट और 2 घोड़े थे सिर्फ। इन ऊँट की जो गंदगी थी, ठीक है, इससे इसको देखकर, उसके पैटर्न को देखकर अबू सुफियान समझ गए कि ये जो ऊँट है, इसको ये इस तरह का खाना खिलाया गया है, इसीलिए उसकी वजह से इसने ये चीज़ अपने बॉडी से निकाला है। ये मदीना में ही पाया जाता है, इसका मतलब है कि हमारे कारवां पर हमला होने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, अपना रास्ता चेंज कर लिया। दिमाग देखिए, रास्ता चेंज कर लिया और मैसेज भेजा कुरैश को कि देखो मुसलमान जो है मदीना से हमारे कारवां पर हमला करने के लिए आए हैं। पहला मैसेज ये था, ठीक है? और ये मैसेज जैसे पहुंचा उन लोगों को, तो अबू जहल एकदम फायर हो गया कि इनकी हिम्मत इतनी कि हमारे रास्ते को रोके। अब चलो, सबको इसने एकदम जमा किया एक एक करके और ये कहा कि इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, ये मामला पूरा ख़त्म कर देते हैं। ये लोग क्या सोच कर निकले थे कि सिर्फ उन लोगों के नहीं,
ہم لوگ ان لوگوں کو ختم کریں گے جو لوگ راستے میں ملتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہو جائے گا یہ تو مدینہ جا کر سب کو ختم کر کے ایک کہانی ہی قصہ ختم کرتے ہیں مسلمانوں کا. یہ سوچ کر یہ لوگ نکل رہے تھے. اور آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتائیں کہ ابو لہب نہیں آیا یہاں پر. چلیے وہ ڈر رہا تھا، وہ جانتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ سوچا کہ اگر میں جاؤں گا تو زندہ واپس نہیں لوٹوں گا اس جنگ کے بعد. تو وہ ڈر رہا تھا. اور دیکھیے، جنگ میں شامل ہو کر دشمن کا سامنا کر کے مرنا یہ اپنے آپ میں ایک عزت کی بات ہے. چاہے وہ اگر وہ مسلمان ہے تو وہ تو شہادت ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں. لیکن جو دشمن ہے اس کے پرسپیکٹیو سے بھی سوچے تو اس کے پاس کہنے کے لیے یہ رہے گا کہ آخر میں لڑ کے مرا، ایسے ہی نہیں، ٹھیک ہے، قائر کی طرح. لیکن ابو لہب اتنا نیچ تھا نا کہ اللہ نے اس کو وہ بھی نصیب نہیں کیا. اس کو ایک گندا سا انفیکشیس ڈیزیز ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح کی موت مرا کہ کوئی اس کا باڈی چھو نہیں پا رہا تھا، تو کسی کو ہائر کر کے اس کا باڈی کو اٹھا کے پھینکوا دیا گیا. اوہ اوہ اوہ. وہ انسان جس نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود ان کی زندگی پر مخالفت کی، ان کو اتنی زیادہ تکلیف دی، فزیکلی، مینٹلی، وربلی، ہر طرح سے. دیکھیے اس کی کیا حالت ہوئی. جنگ تک نصیب نہیں ہوئی اس کو. خیر، باقی اس میں ایک شخص تھا، ان کا نام ہے عتبہ بن ربیعہ. نام آ چکا ہے. ان کے ایک بیٹے کے بارے میں بتایا تھا، ان کا نام تھا ابو حذیفہ. وہ، ان کی وائف اور انہوں نے ایک بیٹے کو اڈاپٹ کیا تھا، سالم، جو کہ قرآن کے بہت بڑے ایکسپرٹ تھے. ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہے آلریڈی مائگریٹ کر چکے تھے، مدینہ میں تھے. اور عتبہ بن ربیعہ کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا ہند، اور اس کے ہسبینڈ ابو سفیان. ٹھیک ہے، اور ابو حذیفہ کی جو وائف تھی ان کے ابو کا نام تھا سہیل ابن عمرو. یہ چیز ہم آلریڈی بتا چکے ہیں، پھر سے بتا رہے ہیں کیونکہ آگے بھی کام آئے گا. دیکھیے، کہانی بتانے کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم بتائیں آگے بڑھیں، بتائیں آگے بڑھیں. جو ریپیٹیشن ہوتے ہیں نا ٹائم ٹو ٹائم، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو ہم کو یہ بہت اچھے سے اس بات کا ایکسپیرینس رہتا ہے کہ کب کس بات کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا نہیں بولنا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیز ہم کو یہاں پر ہیلپ ہو رہی ہے. آپ بھی کمنٹ کر کے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے چیزیں سن کر زیادہ یاد رہتی ہے کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم کچھ ہی چیزوں کو، امپورٹنٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے ریپیٹ کرتے ہو اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہو؟ کیا یہ آپ کو بہتر لگتا ہے، یا پھر آپ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اگر ہم نے ایک نام کا بھی لے لیا ہو تو پھر اس کو دوبارہ نہ لے اور کہانی میں آگے بڑھے اور اسپیڈ میں نکلے؟ کیونکہ دیکھیں، ہم جب پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تو اس چیز کا یوز کرتے ہیں اور ہم کو یہ افیکٹو لگتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، اس کو اسلامک اسٹڈیز میں یوز نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک الگ پلیٹ فارم ہے، الگ چیز ہے، اور آپ اگر اس میں چینج چاہتے ہو تو پھر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ سے یہ کرنا بند کر دیں گے اور کچھ اور طریقہ نکالنے کی کوشش کریں گے. ہم کو چینج کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کے فیڈ بیک پر ڈپینڈ کرتا ہے. یہ میرے لیے تھوڑی نا، یہ تو آپ کے لیے ہے. ہم اپنے ویڈیوز کو دوبارہ خود نہیں سنتے ہیں، بائی دا وے. ہاں، تو یہ کہہ رہے تھے کہ سہیل بن عمرو یہ ایسے شخص تھے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جو ہے لوگوں کو بھڑکاتے تھے. اور ان کے دو بیٹے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان کا نام ہے عبداللہ اور ابو جندل. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں کو باندھ کر رکھے تھے. یہ تھیم تو لگتا ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا ہے کہ کوئی شخص اپنے بچوں سے بہت محبت کرتا ہے لیکن اس نے اس کے دین کو چھوڑ دیا اور باندھ کے اس کو غلام کی طرح روم میں بند کر دینا. مطلب کہ یہ ہر کوئی ایک ہی طریقہ اپنا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے. لیکن یہاں پر ہم بھلے یہ چیز کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ بہت تکلیف والی بات ہے جو بھی ان پر گزر رہی تھی، لیکن مسکراہٹ اسی لیے آئی کیونکہ ہم کو پتہ ہے آگے کیا ہونے والا ہے. جو عبداللہ ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں کیا کروں گا، ان لوگوں کے سامنے ایسی ایکٹنگ کروں گا کہ جیسے کہ میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے جاؤں گا، اور وہاں پر اس ڈائریکشن میں چلے جاؤں گا مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ ان کو ہجرت کرنے سے روک دیا گیا تھا. ابو جندل کو بھی یہ آفر دیا تھا لیکن وہ نہیں مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ رہ جاتے ہیں. اور یہ بہت دکھد، یہ اسٹوری جو ان کے دوسرے بھائی کی اسٹوری ہے ابو جندل کی، پتہ نہیں اور کتنے ایپیسوڈ لگ جائیں گے، لیکن مدینہ کے اینڈ ٹائم پر تک وہ یہیں پر رہیں گے. سیڈلی وہ چاہتے تو یہاں پر آ سکتے تھے، اور عبداللہ نے جو کیا تھا رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ یہ نکل سکتے تھے. اور جیسے عبداللہ آ گئے نا مسلمانوں کے ساتھ، وہ بھی آ سکتے تھے، لیکن اللہ کی مرضی، وہ رک گئے وہاں پر. سہیل بن عمرو آیا، ان کا بیٹا عبداللہ آئے، لیکن من میں وہ مسلمان تھے، بھلے ہی وہ ایکٹنگ کر رہے تھے. اور یہ جائز ہے، اس طرح کے حالات میں جھوٹ بولنا بالکل بالکل جائز ہے، کچھ نہیں بولا جا سکتا اس کے اگینسٹ. اور کون؟ ہاں، عتبہ بن ربیعہ.
کیوں ہم ان کا نام شروع کیے ہیں اور ان کے اس بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جنگ میں شامل ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو محمد سے مت لڑو، ان کے پاس جو میسج ہے وہ عرب کو جانے دو، اگر اگر وہ اللہ کے رسول ہوں گے تو پھر جو باقی دنیا ہے وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ٹھیک ہے؟ ان کو کوئی ہرا نہیں سکے گا، اور اگر ان کو کامیابی ملتی ہے آگے چل کر تو آخرکار وہ قریش سے ہی تو ہے، وہ ہماری ہی ہیں، تو ان کی جو رسپیکٹ ہوگی اس کے ساتھ ہمارا رسپیکٹ جڑ جائے گا اور ہم لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اور اگر وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو عرب بھی ان کو مار کر ختم کر دیں گے، کیونکہ اس وقت کی سوسائٹی آپ جانتے تھے نا کہ یہ بہت کامن تھا کہ کوئی جگہ میں لیڈر نہیں ہے، کوئی جگہ نیا نیا بنا ہے، انسٹیبل ہے، جیسے مدینہ اس وقت بہت انسٹیبل تھا، ان کے پاس کوئی پراپر ملٹری نہیں تھی، وہاں ابھی ابھی جنگ ختم ہوا تھا، وہ ختم ہو جاتے اگر عتبہ بن ربیعہ یہی کہہ رہا تھا کہ اگر وہ اللہ کے رسول نہیں ہے تو ان کو ختم ہونے جو، اگر دوسرے لوگ عرب اس کو مار دیتے ہیں تو ہمارا کام ہو جائے گا، ہم لوگوں کو یہ نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ نہیں ہو یہ لڑائی، اور ایکچولی میں انہوں نے، یاد ہے آپ کو، ان کو بھیجا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے۔ ہم پھر اپنا اس طریقہ کا استعمال کر رہے ہیں جب ہم ریکال کرواتے ہیں سامنے والے سے تاکہ یاد رہے چیزوں کو، کہ جب وہ گئے تھے اور بولے تھے کہ تم کو کیا چاہیے، تم کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورہ کی تلاوت کی تھی۔ آپ اس سورہ کا نام بتائیے، سوچئے وہ کون سی سورہ تھی جس کے بارے میں ایک جب عذاب کے بارے میں بات آ گئی تو عتبہ بن ربیعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب بس میں اور نہیں سن سکتا۔ یاد آیا؟ سورہ کا نام تھا سورہ فصلت یا پھر حامیم السجدہ۔ ہاں، تو وہ نہیں چاہتے تھے یہ سب چیزیں ہوں، لیکن وہاں کے جو لوگ تھے وہ اتنا زیادہ اڑے ہوئے تھے، اسپیشلی ابو جہل، کہ ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی آنا پڑا، اور جنگ میں جب یہ لوگ آئیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی میں بھی اگر تھوڑی بھی خیر ہے تو وہ اس میں ہے، عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ نکلتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اور قریش کے جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ یہ لوگ مکہ سے باہر نکلیں ابو سفیان کا میسج آتا ہے کہ دیکھیے ہم نے اپنا راستہ بدل دیا ہے، اب ہمارا جو کارواں ہے وہ سیف ہے، اب مسلمان چاہ کر بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں، تو جنگ نہیں ہو، واپس چلے جائیں۔ ابو سفیان بھی اس چیز کے فیور میں نہیں تھے کہ یہاں پر خون خرابہ ہو، لڑائی ہو، لیکن ابو جہل سننے والوں میں سے نہیں تھا، وہ کہا کہ نہیں، یہ ابھی ہوا ہے آگے بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ جو اسلامو فوبک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، جیسے کہ اگر تم ان کو حملہ نہیں کرو گے تو یہ لوگ اتنے زیادہ نمبر میں ہو جائیں گے ایک ٹائم میں کہ یہ تم کو مار کر بھگا دیں گے، یہی جو چیز ہمارے چاروں چل رہا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے؟ بہت بہت برے حالات ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے، اللہ ہم سب کو سکون کے ساتھ رہنے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ کوئی دقت نہ ہو ہمارے اسلام سے کسی کو بھی۔ تو وہی چیز ان لوگوں میں بھی تھی، تو وہ لوگ نکلتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے واپس ہو جاتے ہیں، ایکچولی کچھ لوگ ہیں جو کہ واپس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اس میں شامل نہیں ہونا ہے۔ تو اب ادھر مسلمانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو مسلمان جو ہے ان کو دو وعدے ملے، ابھی دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نہیں بتایا ہے مسلمانوں کو کہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے، ان سے یہ خبر چھپائی گئی ہے، وہ صحیح وقت پر بتائیں گے، ابھی بس نکلنے کی بات ہوئی ہے۔ تو وہ قرآن میں ایک آیت نازل ہوتی ہے جس میں کہ ان کو بتایا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دو میں سے کسی ایک پر آپ ضرور غالب ہوں گے، یا تو آپ کو وہ کارواں جو ہے ابو سفیان کا جس میں بہت سارے پیسے ہیں وہ مل جائے گا، یا تو پھر آپ قریش کو ہرا دو گے، یعنی کہ جنگ میں جیت جاؤ گے، اور یہ سب چیزیں جو ہے ابھی ان لوگوں کے سامنے صاف نہیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ چنتا میں تھے کہ اب کیا کیا جائے، کیا نہیں کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائنلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے سامنے اس بات کو رکھا جائے کہ دیکھو ادھر سے قریش جو ہے وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہمارے پاس دو آپشن ہیں۔ دیکھو کہ جو ابو سفیان کا جو یہ تھا کارواں تھا وہ واپس چلے گیا ہے، اب یا تو ہم آگے چل کر لڑائی کریں اور ان کو ہرائیں، یا تو پھر ہم واپس مدینہ چلیں۔ تو اس میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس بات کے فیور میں تھے کہ ہم لوگ واپس مدینہ چلتے ہیں۔ دیکھیں
اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم کو جانا پڑेगा. اللہ نے کہا کہ تم کو دو میں سے کسی ایک میں کامیابی ملے گی. اور اللہ کہتے ہیں کہ تم چاہتے تھے, قرآن میں کہتے ہیں اللہ, ہاں سورہ انفال ضرور پڑھیے گا. اگر آپ نہیں پڑھتے ہو سورہ انفال تو پھر شاید کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیکچر کا. ہم کیوں یہ سب بتا رہے ہیں؟ تاکہ آپ کو قرآن اور حدیث سمجھ میں آئے. اگر کوئی شخص اس پوری کہانی کو نہیں جانتا ہے اور اس سے پہلے جو ہے قرآن پڑھ رہا ہے اور سورہ انفال سے وہ گزر رہا ہے, اس کو کچھ نہیں آئے گا سمجھ میں, کچھ نہیں آئے گا سمجھ میں. یہ ساری کہانی امپورٹنٹ ہے سورہ انفال کے اسٹارٹنگ کچھ آیات کو سمجھنے کے لیے. سورہ نمبر 8, یس سورہ انفال ضرور پڑھیے گا اس ایپیسوڈ کے بعد, اس ٹرانسلیشن کو اسپیشلی. ہاں تو اللہ خود کہتے ہیں سورہ انفال میں کہ تم چاہتے تھے کہ وہ آسان والا راستہ ہمارا ہو, یعنی کہ ابو سفیان کا جو ہے ہم لوگوں کو کاروا جو ہے وہ مل جائے اور آرام سے ہم لوگ پیسے وغیرہ لے کر اور سامان سب لے کر مدینہ چلے جائیں. کوئی نہیں چاہتا تھا کہ جنگ میں شامل ہو, اور ان کی وجہ بہت صاف تھی کہ ہم لوگ تیار ہو کر نہیں ہیں جنگ کے لیے. ہمارے پاس گھوڑے نہیں ہیں, 2 ہی گھوڑے ہیں صرف, ٹھیک ہے, ہمارے پاس اکوپمنٹس نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور ہم لوگ کیسے جنگ میں حصہ لیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے جو تم چاہ رہے تھے اس سے بھی بہتر جو ہے پلان کر کے رکھا تھا, اور اللہ نے جو پلان کیا ہے وہ تو ہونا ہی ہے اور وہ ہو کر ہی رہنا ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھل کر سارا بات بتا دیتے ہیں. ابھی تک جو ہے مسلمان کو پورا انفارمیشن نہیں دیا گیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر بتاتے ہیں مسلمانوں کے سامنے کہ دیکھو ایسی ایسی بات ہے, کیا کرو گے؟ میں تو جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیا کرو گے؟ ساتھ دو گے میرا؟ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے رسول کو کہا تھا کہ آپ اور آپ کے رسول جا کر لڑ لیجئے, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے ہیں, آپ جہاں جائیے گا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وہ پھر سے کہتے ہیں کیا تم لوگ تیار ہو آگے جانے کے لیے؟ پھر ایک مہاجر جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھروسہ دلاتے ہیں کہ آپ چلیے جہاں چلنا ہے آپ کو, ہم لوگ ہیں آپ کے ساتھ. پھر کہتے ہیں, پھر ایک مہاجر کہتے ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال کرتے ہیں. تب سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر بات انصار سے ہو رہی ہے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, کیا آپ کا اشارہ میرے طرف, ہماری طرف ہے, یعنی کہ انصار کی طرف ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں کہ ہاں. یہ کیوں یہ بھی ایک بہت ہی اہم حصہ ہے اس بات کا. اسی لیے کیونکہ جب آپ کو یاد ہے کہ جو انصار آئے تھے مکہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا تھا ان کو, تو ان کو کیا آفر دیا گیا تھا اور کیا بولا گیا تھا کہ تم جب میں وہاں پر چلے جاؤں گا تو میرا اسی طرح سے حفاظت کرنا جیسے کہ تم اپنے بال بچوں کے کرتے ہو. اس کا مطلب کیا تھا؟ کس چیز کے لیے وعدہ کیا گیا تھا؟ کیا گیا تھا ڈیفنس کے لیے. یہ تو آفنس ہے نا, یہاں پر آپ جا رہے ہو, اپنے قدم بڑھا رہے ہو جنگ کے لیے. یہ آفنسو وار ہے, یہ ڈیفنسو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے انصار سے تو کوئی وعدہ لیا ہی نہیں گیا تھا, ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی شروع میں. تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی نہیں کر رہے ان کے ساتھ ہی, نہیں, ہم لوگ جا رہے ہیں جنگ کرنے, تم کو جانا پڑے گا. کیونکہ یہ چیز ہمارے کانٹریکٹ کا حصہ نہیں ہے, تو پھر ابھی بتا دو کہ تم اس میں ہاں کہتے ہو اور کانٹریکٹ کو اپڈیٹ کرتے ہو یا پھر واپس چلیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف. اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو ان کا جواب ہے وہ اپنے آپ میں ہسٹورک. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ہم انصار ہیں, ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ چلیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ پانی میں بھی ہم لوگوں کو اتر کر لڑائی کرنے کے لیے کہیں گے تو ہم آپ کے لیے پانی میں اتر جائیں گے. یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ آپ اگر ایسے کچھ ناممکن بھی کرنے کے لیے کہو گے تو بھی ہم کرنے کو تیار ہیں. اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ اب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو امت ہے یہ اب جڑنا شروع ہو گئی ہے. وہ لوگ جو کہ اپنے خاندان کے نام پر ایک دوسرے کو کاٹ کر رکھ دیے تھے, وہ انصاری سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو کہ اب ان کے لیڈر ہیں, وہ لوگ میں اتنا چینج آ گیا ہے. ابھی مسلمانوں کے 1.5 سال ہوئے ہیں لگ بھگ مدینہ میں, 1.5 سال میں ان کے دل جو ہے اتنے بدل گئے ہیں, وہ کرنے کے لیے تیار ہے جس میں کہ شاید ان کی موت لکھی ہو, لیکن وہ موت کو بھی گلے لگانے کے لیے تیار ہے صرف اور صرف دین کے نام پر. اللہ اکبر,
اللہ اکبر. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رات بھر دعا کرتے ہیں، رات بھر دعا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بہت سارے آیات نازل کرتے ہیں اس واقعے کے لیے کہ اللہ اس وقت جو مسلمان ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے دن قریش کا سامنا کرنے والے ہیں، لیکن اللہ ان کو نیند دیتے ہیں سکون کی، تاکہ وہ تیار ہوں، فریش ہوں. ہم یاد ہے بتایا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ جب دشمن ان کو گھیرے ہوئے تھے، کبھی بھی ان کی جان جا سکتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی ان کو ایسی نیند آئی جیسے کہ ان کو کبھی نہیں آئی تھی لائف میں. اور یہاں پر مسلمان دیکھیے، لڑائی کے لیے کوئی پریپریشن نہیں، کوئی ٹریننگ نہیں، کوئی تیاری نہیں، پتہ نہیں سامنے والے کتنے نمبر میں ہوں گے، کتنے تیار ہوں گے، اور ایسے حالات میں یہ لوگ سو کیسے سکتے ہیں؟ لیکن اللہ جن کو سکون دیتا ہے ان کو سکون سے کون محروم کر سکتا ہے. اسی لیے تو اسلام کی بات ہی الگ ہے. اسلام میں جو سکون ہے وہ کسی چیز میں نہیں، تو وہ لوگ چین سے سوتے ہیں. اور اچھا ایک بات آ جاتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کس جگہ پر رکیں گے. تو ایک جگہ پر رکتے ہیں بدر میں، اور وہاں پر کچھ جگہ پانی ہوتا ہے. تو ایک صحابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کیا کہ ہم لوگ یہاں پر رکیں، یا پھر ہم اپنی طرف سے کچھ سجیشن کر سکتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ کا حکم تو نہیں ہے، تم بولو کیا کہنا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، یہاں کی مٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ریتیلا مٹی ہے. آگے چل کر جہاں پر ایک جگہ پر ہے وہاں پر اور بھی کچھ پانی ہے. تو اگر یہاں جیسے کنویں میں ہم لوگ قبضہ کر لیے ہیں، آگے میں بھی اگر ہم لوگ پانی پر قبضہ کر لیں گے تو قریش کے پاس بالکل پانی کا کوئی سورس نہیں رہے گا. اور وہاں کی مٹی جو ہے وہ ایسی ہے جو کہ زیادہ اچھی ہے، اور اگر تھوڑی بہت پانی ہو جائے، تھوڑی بہت بارش ہو جائے تو ہمارے جو گھوڑے ہیں وہ اور زیادہ مضبوطی سے وہاں پر کھڑے رہیں گے اور ہمارے لیے آسانی ہوگی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگتا ہے، وہاں پر شفٹ کر جاتے ہیں اور پورے پانی پر قبضہ کر لیتے ہیں مسلمان، کیونکہ وہ جگہ پر پہلے ہی پہنچ چکے ہیں. اور پھر رات میں بارش ہوتی ہے، اور بارش کی وجہ سے وہ جو زمین ہے وہ اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ رات میں بارش ہوتی ہے، وہ لوگوں کو اللہ نیند دیتے ہیں، اور تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ سکون کے ساتھ اٹھے اور مضبوطی کے ساتھ ہوں. جو شیطان کا وسوسہ ہے وہ ان پر کام نہیں کرے، وہ زیادہ اٹینٹیو ہو. یہ سب کچھ اتنے سارے ڈیٹیلز اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. ذرا سوچیے، ہم اگر اتنا ٹائم لے رہے ہیں اس جنگ کے لیے تو کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو امپورٹنس دیا ہے اتنا زیادہ، تو ہم کیسے اس کو تیزی میں نکال سکتے ہیں؟ ٹائم لگ رہا ہے تو لگ رہا ہے. یہ سب ہوتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ دعائیں کرتے ہیں، اتنی دعا کرتے ہیں کہ ان کے جو یہاں پر کپڑا ہے ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ وہ گر جاتا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ اس کو اٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اڑاتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے سن لیا ہے آپ کی دعا کو، اب بس کریں، اب بس کریں، اللہ ہمیں ضرور کامیابی دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون ملتا ہے اور وہ آگے بڑھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت امپورٹنٹ لائن ہے ان کے دعا کا کہ یا رب العالمین، اگر ہمیں آج تو کامیابی نہیں دیتا، آج اگر ہم لوگ یہیں پر ختم ہو جاتے ہیں تو اس دنیا میں اللہ بولنے والا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور ذرا سوچئے اس لائن کی ویٹ کو. اگر مسلمان وہاں پر ہار جاتے تو کیا قریش رکتے وہاں پر؟ نہیں. مدینہ میں جا کر ایک ایک ایمان والے کو ختم کر دیتے. پھر مسلمان کون بچتا اس دنیا میں؟ کون بچتا اللہ کو پکارنے والا؟ کون بچتا توحید والا؟ ہر جو یہودی لوگ تھے وہ لوگ کرپٹ ہو چکے تھے، جو کرسچنس تھے وہ لوگ کرپٹ ہو چکے تھے. تو توحید بچی کہاں تھی اس دنیا میں؟ اور اللہ کا کلام جو ہے اس کا کیا ہوتا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ دعا ہے، اس سے اس جنگ کی امپورٹنس سمجھ میں آتی ہے. تو وہ لوگ اب آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ لگاتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے پانی بھر رہے ہوتے ہیں قریش کے لیے. دو بچے ان کو پکڑ لیتے ہیں، بولتے ہیں کہ وہاں کتنے لوگ ہیں. تو وہ بچہ بولتا ہے کہ نہیں پتہ. تو بولتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ وہاں پر کھانے کے لیے لوگ ایک دن میں کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو وہ بولتا ہے کہ 9-10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ لوگ قریب 900-1000 لوگ ہوں گے، کیونکہ 100 لوگ جو ہے ایک اونٹ کو کھاتے ہیں. سمجھداری سے دیکھیں تو قریب وہ لوگ 1000 لوگ تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کون کون ہے وہاں پر؟ تو وہ بولتا ہے کہ جتنے سینئر لیڈرز تھے، جو بڑے بڑے نام، ابو جہل ہو گیا، عتبہ بن ربیعہ ہو گیا، شیبہ بن ربیعہ ہو گیا، ولید بن عتبہ ہو گیا، امیہ بن خلف ہو گیا، یہ سب کے سب جو ہے وہاں پر ہیں. جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز کے ساتھ بولتے ہیں کہ یہ قریش ہے جو کہ تمہارے سامنے آ گیا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تم پر ظلم کیا ہے، تو اب ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے اور ہم لوگوں کو گھر سے باہر نکالا ہے. آج ہم لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے ان سے بدلہ لینے کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ، اب لائنز بناؤ، سیدھا لائن جیسے کہ نماز میں ہوتا ہے. اور جو تیر انداز تھے ان کو کہا گیا کہ وہ لوگ آنے دو ان لوگوں کو، وہ لوگ جب تک ایک پرٹیکولر پوائنٹ کو کراس نہیں کر جاتے تم لوگ تیر مت چلانا. اور جو تلوار والے تھے ان کو کہا گیا کہ تم بھی رکو، وہ لوگوں کو آنے دو.
کیونکہ ہم لوگوں کو سمجھداری کے ساتھ اپنے ریسورسز کو یوز کرنا ہے، کیونکہ ویسے بھی کم ہے. اور ادھر قریش اپنے پیسے، پتہ نہیں ان کی کیا عجیب سی سوچ تھی، وہ اپنی جولری، اپنے سامان جو مہنگے مہنگے ہیں وہ سب لے کے آئے، لڑکیاں لے کے آئے، میوزک لے کے آئے، ڈانس، اور وہ گندگی اور وہ شراب. اور یہ لوگ اتنا شراب پی رہے ہیں، اتنا شراب پی رہے ہیں، مانو کہ وہ لوگ کانفیڈنٹ ہے کہ ارے کچھ نہیں ہونے والا ہے، جیتنے والے تو ہیں ہی. اور وہ اتنا زیادہ پی چکے ہوتے ہیں کہ کیا کہیں، سمجھیے کہ اگلے دن جو ہے وہ نشے میں ہی رہتے ہیں. ایک طرح سے یہ اپنے ہلاکت کے لیے شراب پی رہے تھے ایکچولی. اور اس کے بیچ میں سراقہ بن مالک کا نام یاد ہے آپ کو، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پیچھا کر رہا تھا جب وہ ہجرت کر رہے تھے. اس کے شکل میں کئی بار شیطان جو ہے، ابلیس ان کے ساتھ ہے، ناٹ جسٹ اینی شیطان، ابلیس دا شیطان، وہ آیا ہے اور وہ قریش کو اکسا رہا ہے اور بہکا رہا ہے. ٹھیک ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں سراقہ بن مالک ہی ہے کہ تم لوگ چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے. ٹھیک ہے، اور وہ اس طرح سے کر رہا ہے. تو ہم نے بولا تھا لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ شیطان بھی اس میں شامل ہے، تو وہ اس طرح سے. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے دیکھتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، سامنے، تو ان کا نمبر ان کو کم نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، قریش کو. اور مسلمان جو ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے قریش کے بارے میں، اور ایون مسلمانوں کو جو دکھائی دیتا ہے، وہ ان کا نمبر بہت کم نظر آتا ہے جو کہ ایکچوئل میں ہوتا ہے. دونوں پارٹی کو ایک دوسرے کا نمبر کم نظر آ رہا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو کچھ کانفیڈنس ملتا ہے کہ ارے یہ لوگ اتنے بھی نہیں ہیں نمبر میں، اور قریش اوور کانفیڈنس میں دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں کہ چلو اتنا کم ہے تو ایسے ہی اڑا کر ختم کر دیتے ہیں. تو سبحان اللہ، ایک ہی ٹیکٹک اللہ نے استعمال کیا، لیکن دونوں کے لیے اپوزٹ کام کر رہا ہے. یہ بھی قرآن میں ہے، سورہ انفال میں. اب کیا ہے کہ آلموسٹ تیاری ہو چکی ہے اور اب جنگ شروع ہونے والا ہے. کوئی شخص ان میں سے، قریش میں سے جو ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے خواب میں دیکھا ہے. اس کو بھی خواب آتا ہے کہ تم لوگوں کی قتل ہو چکی ہے، تم لوگ ختم ہو چکے ہو، مت جاؤ. اور ابو جہل ہنسنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے کہ بھاگو یہاں سے، تم ڈرپوک قائر، یہ لوگوں کو تو ہم ایسے ہی ختم کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ لوگ جتنا شراب پیتے ہیں نا، وہ لوگ ان کو اتنا ہی ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ، جو کہ سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ، وہ دوڑ کر آ جاتے ہیں اس ڈائریکشن میں اور مسلمانوں سے مل جاتے ہیں. ان کو بہت خوشی ہوتی ہے. اب جنگ شروع ہونے والا ہے، لیکن ہم کیسے اس ایپیسوڈ میں سب کچھ ختم کر سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ ہم نے کہا تھا نا کہ اس جنگ کا سارا کچھ پلیٹ فارم سیٹ کر دیں گے، اور اس جنگ کے بارے میں ایک الگ ویڈیو میں بتائیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی بات ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.